بھی معاف فرمائیں، آپ بھی یہی حاضری قبول کرنا۔ آپ کی محبتوں میں گلشن خطابت کا ایک مہکتا ہوا پھول، عالم نقطہ مقرر خوش بیاں خطیب پاکستان، آپ کو یہ فخر ہے کہ یہ آپ کے علاقے کے ہیں اور ہمیں یہ ناز ہے کہ اب یہ ہمارے پاس ہیں۔ آپ کی محبتوں میں رونق محافل اہل سنت، مشفق و مہرباں، عظیم المرتبت ابو الحسان حضرت علامہ قاری اعجاز احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ تشریف لائیں گے اور ذکر سرکار سے اپنے انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ اتنا بڑا لگائیں کہ آج کی محفل کا سب سے بڑا نعرہ ہو، نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ، نعرہ رسالت میں دونوں ہاتھ، اور جو ہاتھ اٹھا کر نعروں کا جواب دے سرکار اسی مہینے مدینہ پاک بلا لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، شرمائیے مت، بلکہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ بکس پناہ میں سقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں کہ ہمارے آقا درود و سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ بابا دے بلند پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آخر تک آواز آئے الصلاة سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا رحمتا للعالمین۔ حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سب نزی وقار بزرگ دوست اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ 1:44 ہو چکے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ قبلہ نے گجر خان کے مقام پر تشریف لے کے جانا ہے۔ ملک پاکستان کے مشہور و معروف قاری قرآن جناب حافظ و قاری محمد آصف ارشاد، آپ نے چکوال تشریف لے کے جانا ہے، تو آپ کو پتہ ہے وقت کافی سارا ہے۔ میں آج کی محفل کا میزبان تھا، لیکن یہ نوجوان دوستوں کا بڑا اصرار ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ، تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں مختصر سے وقت میں حاضری، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ تقریر وغیرہ ہو جاتی، لیکن آج تو میں اس محفل پاک کا میزبان ہوں، صرف اپنی بھی حاضری پیش کرنے کے لیے، نوجوانوں کا دل رکھنے کے لیے، کیونکہ ان نوجوانوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے آج کی میلاد پاک کی محفل آپ بنائیں انشاءاللہ۔ جب آگے آپ تشریف لائیں گے، جب آگے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس محلے کی اور اس علاقے کی ہم میلاد کمیٹی بنا کر باقاعدہ میلاد شریف کا اہتمام کیا کریں گے۔ میری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ چودھری صاحب بے شک دائیں بائیں جتنے مرضی بندہ جاتا رہے، گھر میں کوئی حساب کتاب نہیں تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، تو میرے لیے یہ خوش قسمتی یہ ہے کہ آج یہ دوسری محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اپنے بھائی یہ بلا کسی خوش آمد کیے چودھری عبدالرحمن صاحب جو اس وقت دبئی میں ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کے رزق میں، کاروبار میں، جان میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس بندے نے ہمیں یہ کہا کہ محفل میلاد پاک ہونی چاہیے، جہاں سے ثنا خواں بلا سکتے ہیں بلائے، علماء بلائیں، اچھے سے اچھا اہتمام کریں۔
گزشتہ سال یہاں پہ پھر محفل پاک کا انعقاد کیا گیا یہ مزار شریف کے پاس. تو آج گھر میں چودھری محمد فرمان صاحب اور چودھری محمد ابرار صاحب اور چودھری مہرباز صاحب، چودھری اسلام دین صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں آج کی اس محفل پاک کا انعقاد کیا. دعا کریں اللہ ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے. وقت مختصر ہے. میں نے ایک مشہور معروف آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس لیے کہ ابھی ایک نوجوان وہ سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ آپ پچھلے میلاد شریف پہ 26 تاریخ کو جب آئے تھے، اس کے بعد پھر ایک بندے سے ہماری بحث ہوئی اور اس بندے نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نبی کی عزت کرتے ہیں لیکن اتنی کرتے ہیں جتنی کرنی چاہیے، اتنی کرتے ہیں جتنی کرنی چاہیے. اس نے کہا کتنی؟ بس ٹھیک ہے جتنا بڑا بھائی ہے اتنی کرنی چاہیے، بس زیادہ تم بڑا چڑھا کے آگے کی طرف لے جاتے ہو، اس لیے میں نے یہ موضوع رکھا ہے. صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں ہمارے نبی با کمال ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے ذوق سے آپ خبر رکھتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے ذکر میں ہر آنکھ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں محبتیں لیے بیٹھی ہے، محبت کا اظہار اس انداز سے کرتی ہے، مصطفیٰ کی یاد آتی ہے، دل نرم پڑ کر جب وہ آنکھوں کی صورت میں آنسو برستے ہیں اور لبوں پہ رسول کریم کا نام ہوتا ہے اور دل اور دماغ اور جذبات کے ساتھ جب نبی کا نام جپتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اسی محبت میں ڈوب کر ہی ذکر مصطفیٰ سنا جائے تو خدا پھر راضی ہوتا ہے. میں نے کہا کریمہ آپ احباب کے سامنے عرض کی اور بالکل میں ڈھنکے کی چوٹ پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ سی ڈی بن رہی ہے اور ایک اعلان بھی سماعت فرمائیں. آج کے پروگرام کی سی ڈی جس بھائی کو چاہیے ہو، ہمارے مدنی ساؤنڈ والے جو بھائی ہیں انہوں نے جیسے ہی محفل پاک مکمل ہوگی پورے پروگرام کی سی ڈی آپ ان بھائیوں سے لے سکتے ہیں. تو دوستا جس نے یہ تجھے بات کہی ہے نا اس کو بھی یہ سی ڈی تو نے دینی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں بھی کچھ دن سید کے قدموں میں بیٹھا رہا. سوڑ رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء عبادكم بعضا. اللہ کریم کا قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کی دعا کو لا تجعلوا دعا، اس لفظ دعا کے 3 معنی ہیں. میرے نبی کی دعا کو اپنی دعا کی طرح نہ سمجھو. کہہ دو میرے نبی کی دعا کو اپنی دعا کی طرح. آخر تک بولو جڑے گل کہنے کہ ساڑی دعا نبی کی دعا کی طرح نہیں ہو سکتی، وہ ہاتھ بلند کر کے بابا دے بلند کہہ دیں کہ ہماری دعا ہمارے نبی کی طرح نہیں ہو سکتی. کہا میرے نبی کے بلانے کو نہ اپنے بلانے کی طرح نہ سمجھو. تیسرا دعا کا مطلب یہ ہے میرے نبی کو جب پکارتے ہو عام بندوں کی طرح نہ پکارنا، میرے نبی کو جب پکارنا ہے تو ادب سے پکارنا ہے. سنیے پہلا ترجمہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعضا. خدا کہہ رہا ہے اگر لفظ دعا کا معنی یہ کیا جائے کہ میرے نبی کی دعا کو اپنی دعا کی طرح نہ سمجھو، تو دیکھیے توجہ کے ساتھ آپ اور میں جب چاہیں جہاں چاہیں اگر اپنے ماتھے ٹیکتے بھی رہے، راتی ساری جاگنے بھی رہا، تہجد پڑھ پڑھ کے بھی ہاتھ چاہاں، اے اللہ من جا فلانی مرادی پوری کر دے، اے اللہ اسے راضی ہو جا، تو میرے رب کی مرضی ہے. میرا رب چاہے تو قبول کرے، چاہے تو قبول نہ کرے. یہ ہم ہیں، لیکن میرے مدینے کے تاجدار صرف نگاہ بھی اٹھا دے تو خدا اس کو بھی قبول کر لیتا ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کفار مشرکین
مکے کے سارے مشرک آ گئے جناب حضرت ابو طالب کے پاس، جناب حضرت ابو طالب کے پاس۔ اور پیارے طالب مکے میں آج تک بارش نہیں ہو رہی، مکے میں بڑے دن ہو چکے ہیں، بڑے ماہ گزر گئے، بارش نہیں ہو رہی۔ اور پیارے ابو طالب جب بارش نہیں ہوتی تھی ہم تمہارے باپ کے پاس آ جاتی، وہ دعا کرتے تو اللہ بارش عطا فرماتا تھا، اس لیے جناب حضرت ابو طالب ہم تمہارے پاس آئے ہیں، چلو خانہ کعبہ، ہم تمہارے ساتھ وہاں جانا چاہتے ہیں تاکہ تم وہاں پہ دعا کرنا، وہ رب ذوالجلال بارش برسائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جناب حضرت ابو طالب اندر آئے۔ میرے سرکار کی عمر مبارکہ ہے 7 سال یا 9 سال۔ میرے کملی والے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی سونے آقا جی باہر سائل آئے ہیں، بڑی آرزو لے کے آئے ہیں، بڑی تمنا لے کے آئے ہیں۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا او چچا یہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا لوگ آئے ہیں کہتے ہیں کات سالی بڑی ہے، ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، پینے کو پانی نہیں مل رہا، بارش اللہ ذوالجلال نے نہیں برسائی، آؤ خانہ کعبہ چلتے ہیں وہاں پہ دعا کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ خواہش ہے محمد آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ اللہ اکبر۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں پھر کیا ہوا؟ میرے کونین کی آقا جب باہر نکلے قافلہ تو دیکھو نا، سب سے پہلے میرے کریم آقا سب سے آگے، اس کے بعد جناب حضرت ابو طالب، جناب حضرت ابو طالب کے بعد سارے کفار مشرکین، سارے مکے کی مشرک، سارے مکے کی کفار بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلے جا رہے ہیں۔ جناب حضرت ابو طالب کہتے ہیں آقا کا چلنا اتنا پیارا تھا، سارے مکے کے مشرک دائیں بائیں ہو کر میرے مصطفیٰ کی چہرے کو تکتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بولا کہنے لگاؤ اے بارشیں برسانے والے آج ہمیں مت دیکھ، بلکہ جو سونا چہرہ لے کے آئے ہیں اس چہرے کے صدقے سے بارش عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں خانہ کعبہ کے قریب جب پہنچ گئے، خانہ کعبہ کے قریب جب پہنچ گئے، دائیں بائیں سے دیکھا بادل آنا شروع ہو گئے۔ مشرکین یہ سوچتے تھے ابھی مصطفیٰ ہاتھ اٹھائیں گے بارش ہو جائے گی، یہ معصوم جو ہے دعا کرے گا بارش ہو جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے نہیں، بلکہ آسمان کی جانب دیکھا، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ پورے مکے میں جل تھل مچ گیا۔ یا رسول اللہ، اللہ سنیے توجہ کے ساتھ، کہا کہ بھی دعا ہی نہیں کی، ہاتھ ہی نہیں اٹھایا، ہاتھ ہی نہیں اٹھایا تو کیا ہو گیا؟ بارش برس گئی۔ ہم تو دعائیں کرتے ہیں، کون لوگ ہی نہیں کہتے دعا کرو بارش ہوگے، دعا کرو بارش ہوگے، لیکن کہا کہ مدینے کے تاجدار نے صرف نگاہ کی، ایسے نہیں نگاہ حاصل کرنا چاہتے تو بابا دے بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائی اشفاق صاحب میں ابھی وہ معاملہ سامنے ہے تو وقت مختصر، لیکن تھوڑا سا ٹچ ضرور دینا چاہوں گا۔ مسجد قبلتین یہ سعودی عربیہ میں جو بندے انہوں نے دیکھا مسجد قبلتین میں، جو پہلے مسجد میں پہلے قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے نا، تو سب نے تانا دیا، کہا محمد دین تو اپنا لے کے آ گیا، قبلہ تو ہمارا ہے نا، قبلہ تو ہمارا ہے نا، قبلہ تو ہمارا ہے۔ یہ جملے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب پر نہ دل اقدس پر ناگوار گزرے، کہا کچھ نہ صرف سوچا، کیا کیا؟ سوچا اور دیکھا۔ رب کا قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ نہ کہا آسمان کی طرف، لفظ فی ہے، کہا مصطفیٰ یہ آپ کا آسمانوں کے، فی السماء کا مطلب ہوتا ہے آسمانوں کے اندر۔ اب وہ لوگ کہہ دو سبحان اللہ، بات کو سمجھے ہو تو آسمان کی طرف نہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء،
مصطفیٰ کا چہرہ جو اٹھتا ہے، نگاہیں جو آسمان میں دیکھتی ہیں، جبریل جاؤ مصطفیٰ سے کہہ دو جدھر رخ کرتا ہے منہ پھیر لے، ہم اسے ہی قبلہ بنا دیں گے، ہم اسے ہی قبلہ بنا دیں گے۔ مصطفیٰ نماز کی حالت میں حکم آ گیا، رخ پھیرا۔ رخ کیا کیا؟ پھیرا۔ آپ دیکھیں مسجد قبلتین میں اس طرح مسلح بنے ہوئے ہیں، دیکھیں نا آج یہ جو گئے ہیں وہاں پہ، یہاں ایسے مسلح بنے ہوئے ہیں۔ کہا یہ وہ وقت تھا، اب یہ مسلح ادھر ہے، ادھر کا حکم ہو گیا۔ مصطفیٰ تو پھر گئے، صحابیوں نے بھی پھرنا شروع کر دیا۔ اس بات کو آپ بڑے وقت مختصر ہے، تھوڑا اور پھیلا کے، لیکن سمجھے پھر صحیح، سنیے توجہ کے ساتھ۔ کیا ہوا؟ کہا مصطفیٰ کریم نے تو رخ پھیرا، صحابہ نے بھی رخ کو پھیرا۔ نبی ہیں، حکم ہوا ہوگا پھر گئے، صحابہ تم کیوں پھر گئے؟ یہاں تو بڑا رولا پڑا ہوا ہے کہ نماز نبی دا خیال آ جب نماز ٹوٹ جاندی ہے، جب میرے مصطفیٰ نے رخ پھیرا ہوگا، جب میرے مدینے کے تاجدار نے رخ کو پھیرا ہوگا، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، سارے صحابہ موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں۔ اب تو فقہ کا مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تھوڑا سا منہ پھر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نماز حاصل ہوگا، لیکن قبلے سے خالی منہ نہیں پھرا، وجود بھی پھر گیا۔ اے صحابہ، وہ تو نبی ہے، تم نے یہ کیوں کر دیا؟ محبت میں علامہ بدر الدین ایلی بولے، کہا لوگوں، صحابہ نے کہا او لوگوں یہ تو قبلہ ہے نا، تمہارے لیے قبلہ ہوگا بیت المقدس، ہمارے لیے قبلوں کا قبلہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ جدھر جدھر مصطفیٰ پھرتے چلے گئے، ارے ہم نے تو یار کی اداؤں کو دیکھنا ہے، ہماری نماز بھی تو یار کا چہرہ ہے، ارے جدھر مصطفیٰ پھر گئے ہم بھی ادھر پھر گئے۔ اور تفسیر بیضاوی کے اندر علامہ بیضاوی رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ قائل صرف نبی علیہ السلام کا غلاموں کا 2 مرتبہ امتحان لیا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ کہا کون کون سے 2؟ کہا ایک جب قبلہ بدلا، ایک جب قبلہ بدلا، ایک جب معراج کا واقعہ بیان کیا گیا۔ کہ قبلہ بدلے میں کیا امتحان تک کہا۔ ان سمجھو گلے ہیں اشفاق بھائی، توجہ چاہوں گا آپ کی میں۔ کہا دیکھنا رب یہ چاہتا تھا مصطفیٰ کی اداؤں کو ادا کون کر رہا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ چودھری صاحب جو لوگ یہ کہتے ہیں بعض اوقات امتی اعمال میں نبی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ ادھر تو صحابہ نے اعمال کو نہ دیکھا، نماز کو نہ دیکھا، یار کی صورت کو دیکھا، یار کی صورت کو دیکھا۔ کہا لوگوں تم نے قبلہ کس کو سمجھ رکھا ہے؟ ہم تو قبلہ سمجھتے ہیں، ہم تو جان سمجھتے ہیں، قبلے کا مطلب ہوتا ہے مرکز۔ میرے مصطفیٰ کا چہرہ وہ ہے جسے رب کا قرآن کہتا ہے مصطفیٰ ہماری نگاہیں ہر وقت آپ کو تکتی رہتی ہیں۔ جس کے چہرے کو خدا تکے، جس کے چہرے کو مصطفیٰ کے غلام تک کے جیئے۔ کہا جو تھے نا جنہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا حکم آیا نہیں آیا، تصدیق کی تھی یہ آیا نہیں آیا، حکم ہو گیا۔ کہا او چکرہ جو اور پہندے نے جڑے محبت والے ہوتے ہیں وہ مصطفیٰ کی ادا کو دیکھتے ہیں۔ کہا دوسرا اس ٹائم معراج پہ تشریف لے کے گئے، جب واپس آئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، حضرت ابو بکر صدیق کو لوگوں نے کہا ابو بکر، ابو جہل دوڑتا ہو گیا، کہا ابو جہل دوڑتا گیا، ابو بکر کی بات تو بتاؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ بتائیں کہ بندہ یہ کہے کہ مسجد اقصیٰ سے رات بندہ جائے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جائے اور پھر بھی آسمانوں کی سیر کر کے فوراً راتوں رات واپس آئے، یہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ پر ہاتھ بجا کر تالی مار کر کہنے لگا لے مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہا یہ محمد کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا کوئی اور ہو وہ نہیں کر سکتا، محمد کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے اولا ہو
ہاتھ چاہ کے کدے نبی نی نعت پڑھ سو تو ثواب ہو سی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا آخر تک آواز آوے سب سے اولا و اعلی ہمارا بھی سب سے بالا میرے رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا چلتا دوسرا معنی سن لے میرے نبی کی دعا کو اپنی دعا کی طرح نہ سمجھو ساڑھیاں قبول ہون نہ ہون لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ ضروری سمجھتا ہوں تسی بیٹھے ہوئے تھے بندہ فوت ہویا جناب امریکہ فلانے چودھری صاحب سے فلانے راجہ صاحب سے دعا کرو جی گھر بھی محفل میلاد پاک کا اہتمام ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی ہوتا ہے آپ یہاں سے دعا کرتے ہیں یہاں محفل سجتی ہیں نہیں سجتی ہیں کہا اس لیے یہاں دعا کی جاتی ہے بندہ دعا یہاں کرے یہاں دعا کرے تو وہاں بھی پہنچتی ہے کشمیر میں فوت ہو گیا پنڈی میں فوت ہو گیا جہاں بھی ہو جائے یا جہاں بندہ بیٹھے وہاں سے دعا کرے دعائیں قبول ہوتی ہیں قاضی ایاز مالکی نے کہا لوگوں یہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں تم نے کیا سمجھا ہے تمہاری وجہ سے کہا جو مصطفیٰ نے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں نا ان کی خیرات اللہ نے امت مصطفیٰ کو عطا ان کی خیرات عطا فرمائی ہے بندہ یہاں پر دعا کرتا ہے تو قبول خدا ادھر کرتا ہے پھر فرمایا کہ میرے نبی کے بلانے کو میرے نبی کے نہ سارے بولو سارے گے اللہ پاک ہے مہربانی فرمائے تو سارے نبی پاک بلاؤں تاکہ ہمارے آقا کے بلانے کو اپنے بلانے کی طرح ہمارے آقا کے بلانے کو میں ہوں یہاں پہ بیٹھا بھائی برار کو کہوں بھائی بات سنیں ان کی مرضی ہے میری بات سنیں یا نہ سنیں ان کی مرضی ہے میری بات سنیں یا نہ سنیں اگر چودھری صاحب سے میں کہوں حضور آپ مجھے ٹائم عنایت فرمائیں آج کی محفل کے لیے آپ کہیں جی میں نے گجرخان جانا ہے رات کو نہیں دے سکتا ان کی مرضی ہے مجھے ٹائم دیں یا نہ دیں لیکن رسول کریم کا بلانا ایسا بلانا ہے عام بلانا نہیں ہے کہا جب میرا رسول بلائے تو جلدی جلدی آؤ میرے رب ذوالجلال کے پیارے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میرے سونے اللہ ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم سارے پروردگار کلالم کا قرآن کہتا استجیبوا للہ وللرسول جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم دوڑے ہوئے آ جاؤ جلدی جلدی آ جاؤ لما یحییکم تاکہ تمہیں زندگیاں دی جا سکیں اب اللہ ذوالجلال کا قرآن کہتا استجیبوا للہ جب تمہیں اللہ بلائے ہمارا رب کب بلاتا ہے ہمیں کس سے خطاب کرتا ہے کہا مفسرین کہتے ہیں لوگوں مصطفیٰ کا بلانا بھی تو اللہ کا بلانا ہے کہا مصطفیٰ کریم بلائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے بلایا ہے پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو اللہ نے یہ کہا ہے جس نے میرے رسول کی اطاعت کی بس اس نے پورا قرآن ہے پورے قرآن میں سے ایک آیت ایسی نکال کے دے دیجئے مجھے جس میں اللہ نے کہا بس جس میری اطاعت کی تھی اس سے ہی رسول کریم کی اطاعت کی نہیں کہا جس نے رسول کریم کی اطاعت کی بس اس نے مجھ اللہ کی کیا کی اطاعت کی آؤ نا میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جناب حضرت بلال حبشی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں لوگوں خون اسلام کی آبیاری کے لیے خون درکار ہے
اسلام کی آبیاری کے لیے خون درکار ہے، اسلام کی آبیاری کے لیے خون درکار ہے۔ میرے نبی کا پیارا غلام جس دنیا حنظلہ کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ پیارے حنظلہ آج پہلی رات ہے، شادی ہو گئی جناب حضرت حنظلہ کی، شادی ہو گئی جناب حضرت حنظلہ کی، پہلی رات ہے، اپنی دلہن کے قریب چلے گئے، اپنی دلہن کی ملاقات کا وقت بھی ہو گیا، ملاقات سے فارغ ہو گئے، کانوں میں آواز پڑ گئی، کانوں میں آواز پڑ گئی، کانوں میں آواز پڑ گئی، مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ اسلام کو خون، اسلام کی آبیاری کے لیے خون درکار ہے، اسلام کی آبیاری کے لیے خون درکار ہے۔ جس نے جب سنا، بوڑھوں نے سنا، دوڑتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں کی جانب، نوجوانوں نے سنا، وہ بھی مصطفیٰ کے قدموں کی جانب۔ جناب حضرت حنظلہ اپنی زوجہ کے قریب ہیں، زوجہ سے ملاقات کرنے کی بات جب انہوں نے اعلان سنا، کانوں میں جب آواز پڑی، جناب حضرت حنظلہ باہر آئے، پانی کو ڈھونڈتے ہیں، پانی لے کر اپنے جسم کو ظاہری طور پہ پاک کر لوں، پانی نہ ملا، پانی نہ ملا، پانی کے انتظار میں تھی، عشق بول حنظلہ، مصطفیٰ کا قافلہ تو جانے والا ہے، کہیں تو پانی کے انتظار ہی میں نہ رہے، پیارے آقا کا قافلہ چلا جائے۔ اسی حالت میں چلتے چلتے مصطفیٰ کریم کے قافلے میں آ گئے، جنگ شروع ہو گئی، لوگوں جنگ شروع ہو گئی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی جھرمٹ میں کھڑے ہیں، وہاں پہ میدان جنگ ہے، صحابی رسول جنگ کرتے جا رہے ہیں، کفار کی صفوں میں گھس کر تباہ و برباد کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں ایک پشت پر نگاہ پڑ گئی، میرے آقا نے فرمایا یہ کون ہے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ یہ حنظلہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ حنظلہ کی تو آج شادی ہوئی ہے، یہ آج ہی آ گیا ہے یا رسول اللہ، آپ کے حکم پہ آ گیا ہے۔ المختصر جب جنگ ختم ہو گئی، شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کرنے کا وقت آ گیا، ساری لاشیں مل گئی، مگر جناب حضرت حنظلہ نظر نہیں آئے، ان کی لاش نظر نہ آئی۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے حاضر ہو گئے، وہ کملی والے تاجدار جناب حنظلہ کی لاش نظر نہیں آ رہی، آپ کا جسم نظر نہیں آ رہا۔ کملی والے تاجدار نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، میرے مصطفیٰ مسکرائے، میرے مصطفیٰ مسکرائے، مسکراہٹ پہ کہہ دو سبحان اللہ، میرے آقا مسکرائے۔ کملی والے تاجدار نے فرمایا غلاموں گھبراؤ نہیں، میرے غلام کے جسم کو ملائکہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یا رسول اللہ ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ملائکہ میرے غلام کے جسم کو غسل دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، جب سامنے جنابی حنظلہ کا لاشا آیا، میرے مصطفیٰ کریم بھی آگے جنازے کو جب اٹھایا گیا، اللہ کے محبوب پنجوں کی بل چل رہے ہیں۔ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ اتنی بڑی زمین ہے، پاؤں کو پورا تو رکھیے نا، پاؤں کو پورا تو رکھیے نا۔ آقا فرماتے نا 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 نا، میرا یہ وہ غلام ہے جس کے جنازے میں اتنے ملائکہ آئے ہوئے ہیں، میرے پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، میرے پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں۔ کہا اس لیے میرے رسول کے بلانے کو اپنے بلانے کی طرح نہ سمجھنا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے رسول کے قریب بلائے بندہ جڑی بھی حالت جو ہے، پاکی بھی عطا فرما دینے دے، عزتاں بھی عطا فرما دینے دے، ملائکہ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ کہا اس لیے جو مصطفیٰ کے بلانے پہ آتا ہے، خدا فرشتوں کی بھی ڈیوٹی وہاں لگا دیا کرتا ہے۔ سنیے المختصر پھر صحیح آگے چلیے، میرے رسول کو جب پکارتے ہو، مصطفیٰ کو پکارنے کو اپنے پکارنے کی طرح، آخری گال سنو، مصطفیٰ کو پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، ویسے میرے مصطفیٰ کریم کو نہیں پکارنا۔ بولو بولو، توجہ میری طرف کرو، مجھے پتا ہے بہت وقت ہو چکا ہے، نماز ظہر یہیں ادا کی جائے گی۔ آخری بات سن لو، میرے مصطفیٰ کے پکارنے کو اپنے پکارنے کی طرح نہ سمجھو۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر خیر میرے تو
سسر کا وصال ہو گیا. اگر کس بندے کی شادی ہو, اس کو ان کے سسر کہے او میرے داماد ادھر آ جا, کوئی غلط بات ہے یا نہیں؟ کوئی غلط بات تو نہیں نا اس میں؟ سسر اپنے داماد سے کہے داماد جی بات سنیے, کوئی بری بات ہے یا نہیں؟ بولو یار. اگر کوئی داماد کہتا ہے سسر صاحب بات سنیے, کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ نہیں نا. ساری بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ساری زندگی میں میرے محبوب کریم کے سسر ہیں جناب حضرت ابوبکر صدیق. ساری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی جناب حضرت ابوبکر نے کبھی نہیں کہا میرے داماد آ جاؤ. ایک مرتبہ بھی نہ کہا. اور سنیے توجہ کے ساتھ, ایک اور قرآن کریم کیا ہے کریم, وما محمد الا رسول, وما محمد الا, بولیے بولیے, وما محمد الا, اور محمد جو ہے اگر رسول, الا رسول, رسول ہے. کیا نبی علیہ السلام باپ نہیں تھے؟ تھے. اور جی آپ کے بیٹے تھے, آپ کی بیٹیاں تھی, بولو تو صحیح. میں 5 منٹ چاہتا ہوں بھائی, صرف 5 منٹ میں یہ بات سن لیجئے پھر سے انشاءاللہ. وما محمد الا رسول, محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے. کیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے یا نہیں تھے؟ بولو بولو بولو. تھے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جناب مولا علی, جناب حضرت عثمان ذو النورین, کہہ دو سبحان اللہ, تھے. اب باپ بھی ہیں, آپ جناب آمینہ کے بیٹے بھی ہیں, جناب عبداللہ کے بیٹے بھی ہیں, جناب ابوبکر صدیق کے داماد بھی ہیں, علی کے سسر بھی ہیں, عثمان کے سسر بھی ہیں. مگر کسی نے آج تک نہ کسی نے کہا داماد, نہ کسی نے کہا سسر. علی پاک کھڑے تھے نا جب سب کو بھائی بھائی بنایا جا رہا تھا, آپ کی آنکھوں میں آنسو, علی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آپ نے کہا علی آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ نے سب کو بھائی بھائی بنایا, میرا بھائی کوئی نہیں. حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے کہا علی تم میرے بھائی ہو. ساری زندگی علی نے کبھی مصطفیٰ کریم کو اپنا بھائی کہہ کے نہیں بلایا. حضرت علی کے نام پر مدرسے تو بن جاتے ہیں, حضرت علی کی سیرت کو دیکھ لو. آج تو یہ کہا جاتا ہے نا اتنا کہو جتنا بس بڑے بھائی جتنا ادب و احترام, لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کبھی بھی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کیا نہیں کہا, بولو بھائی نہیں کہا. گزارش میں یہ کرنا چاہ رہا تھا, اللہ کریم کا قرآن دیکھیے, وما محمد الا رسول. میرا رب کہتا ہے میرا مصطفیٰ سسر بھی ضرور ہے, میرا مصطفیٰ باپ بھی ضرور ہے, میرا مصطفیٰ داماد بھی ضرور ہے, میرے مصطفیٰ باپ بھی ضرور ہیں, جناب فاطمہ الزہرا کے بابا بھی ضرور ہیں, حسنین کریمین کے نانا بھی ضرور. توجہ میری طرف رکھیے, جناب حضرت حسنین کریمین کے نانا بھی ہیں, لیکن کوئی نانا نہیں کہے گا, کوئی بابا نہیں کہے گا. وما محمد الا رسول, رسول کہے گا, کیونکہ میں رب یہ چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کو عام ناموں کی طرح نہ پکارا جائے, بلکہ میرے رسول کو رسول کہہ کے پکارا جائے. کیا کہہ کے پکارا جائے؟ رسول کہہ کے پکارا جائے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ کہنا جائز ہے, یا اللہ لکھنا جائز ہے, یا اللہ کیا لکھنا جائز ہے, یا بس یہ پرابلم ہوتی ہے ہماری. جب آخر میں نچوڑ میں بندہ پہنچتا ہے نا تو بندے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, تو بات کے سارا وہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے. سنیے پھر بعد میں اتنے پرچے آ جاتے ہیں. ایک بات پوچھتا ہوں, کہا جاتا ہے یا اللہ کہنا لکھنا بھی جائز ہے, یا اللہ کہنا بھی کیا ہے؟ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ سی ڈی بن رہی ہے, مدنی سننے والے یہ میری بات کو بشکر ریکارڈ کر لیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے پورے قرآن میں سے یا اللہ جو ہے لکھا دکھا دے. ہے نہیں ہے, لیکن میں قرآن سے آپ کو یا رسول ثابت کر کے دیتا ہوں لکھا ہے. اگر ایسے آپ کہیں گے تو میں اتنا بڑا آپ کو پوائنٹ کیسے دے سکتا ہوں بھائی. آپ محبت کے اظہار کر کے جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں, یا رسول کے قائل ہے, وہ تو کہہ دو سبحان اللہ.
میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، یا ایھا الرسول بلغ۔ اب کہا جائے گا یا ایھا، اس میں تو یا رسول تو نہیں ہے، یا ایھا الرسول ہے۔ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ گرامر کا قاعدہ ہے عربی کے اندر، یا ایھا ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی بنتا ہے۔ تو میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو یا نبی بھی کہا ہے، یا رسول بھی کہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آج لوگ صحابہ کی ذات پہ بڑا بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کچھ لوگ تو جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کی یوم بھی مناتے ہیں، جناب حضرت صدیق اکبر کی شان میں بڑے بڑے قصیدے بھی پڑھتے ہیں، جناب صدیق اکبر کی نام کی مسجدیں بھی بنا کر، مدرسے بھی بنا کر بڑا شور ڈالتے ہیں۔ آؤ تمہیں میں جنگ یمامہ کے مقام پہ لے جاؤں، جب میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت ہے، تو اس وقت ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس نے نبوت کا اعلان کر دیا، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن لوگوں اس جماعت کے اندر بھی یا اللہ کہنے والے موجود تھے، اس جماعت کے اندر بھی داڑیوں والے موجود تھے۔ البدایہ والنہایہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت حافظ اماد الدین ابن کثیر نے اس کو تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک باب کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، جب جناب حضرت خالد بن ولید لشکر کو لے کر چلے گئے، خالد بن ولید جب لشکر کو لے کے چلے گئے، ان کو مارا جاتا، جب ان کو مار کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی، ادھر سے بھی اللہ اکبر کی صدائیں، ادھر سے بھی اللہ اکبر کی صدائیں ہوتی۔ اب غلام یہ کہتے، او سیدنا صدیق اکبر، ہمیں کیسا پتہ لگے گا ادھر سے بھی وہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ادھر سے بھی اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اے پیارے سیدنا صدیق اکبر، یہ تو بتاؤ کہ ہمیں کیسا پتہ لگے گا کون سے اپنے ہیں کون سے بیگانے ہیں، کون سے اپنے ہیں کون سے بیگانے ہیں، کون سے اپنے ہیں کون سے بیگانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں، مسلمہ قذات کی جو ٹیم ہے وہ بھی اللہ 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 کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ ان کے بھی لمبے لمبے جبے ہیں، ان کے سروں کے اوپر بھی دستار ہے، چہرے کے اوپر داڑیاں ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز دونوں پڑھ رہے ہیں۔ سچا کون سا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، آپ کی عظمت بھی قربان جاؤں۔ آپ فرمانے لگے لوگوں، میں تمہیں فرق بتا دینا چاہتا ہوں، اپنا کون سا ہے بیگانہ کون سا ہے۔ اے سیدنا صدیق اکبر، یہ تو بتاؤ اپنا کون سا ہے بیگانہ کون سا ہے۔ کہا جب خدا کا نام لیتے ہو تو ساتھ یا محمد آؤ، یا رسول اللہ کی صدا بلند کر ڈالو۔ جو اس پہ دیکھو نا، جو چہرہ چمک رہا ہے محمد عربی کا نام دیکھ کر، سمجھ لو یہ کیا ہے؟ اپنا ہے۔ بولو کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، اگر فرق تکنا ہمیں اپنا کڑا ہے بیگانہ کڑا ہے، وہاں پہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کے نعرے لگاؤ، یا محمد آؤ۔ جو یہ نعرے لگاتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کے جو نعرے لگاتا ہے، جنگ یمامہ سے ہمیں یہ پتہ لگا ہے جب مسلمہ قذات کے خلاف جنگ لڑی گئی، اس میں سیدنا صدیق اکبر نے بتایا جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ اپنا ہے۔ تو بولو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر کسی موقع پر، کیونکہ آپ کا بھی مزاج بہت ٹھنڈا پڑ چکا ہے، اس حوالے سے ہر بندہ یہ سوئے دعا کے اس ٹائم موسی 11 بجے نے 10 کے 2 بج گئے، مسئلہ ہے لیٹ اس وہاں پہ آئے ہو۔ ہم نے 9 بجے کا ٹائم رکھا تھا، محفل پاک یہ لوگ یہ ساؤنڈ والے بھائی صبح 7 بجے کے یہاں بیٹھے، کہا کہ اس ٹائم پروگرام شروع کریں گے، 12:15 بجے تلاوت ہوئی ہے، اب آپ تشریف لائیں گے تو ٹائم کے ساتھ ہوگا۔ پھر ہم لوگ اگر آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ہم مکائی سٹیا نکال پوری نہیں کی دینے بھائی کیسے کریں؟ آپ کی توجہ ادھر، اور علماء کرام جو سنخاں آتے ہیں ان کا ایک ٹائم فکس ہوتا ہے، میں فلاں وقت وہاں پہ ہوں گا، اس کے بعد ادھر جاؤں گا، اس لیے گزارش کرتا ہوں وقت پہ آیا کریں۔ اللہ پاک آپ کے میری حاضری قبول فرمائے۔ ابھی صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، یہی اذان ہوگی، یہی نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد دعا ہوگی، ختم پاک پڑھا جائے گا، پھر لنگر تقسیم کیا جائے گا۔ سبھی اب آپ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔
مصطفیٰ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیوں پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی احمدی سے یثرب مدینہ بنا جن کی احمد سے یثرب مدینہ بنا ان قدموں کی عظمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا رسول اللہ آپ کے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام اور جو دیتے ہیں مدینہ پاک گلی کوچوں میں صدا میرے مولا تا قیامت ان فقیروں راہگیروں کو سلام السلام اے سبز گنبد والوں اور السلام خالی نہ موڑنے والے ہو یا الہی صدقہ آمد رسول اور یہ سلام آج زانا ہو قبول السلام علیکم تمام یہاں پر تشریف رکھیے آذان ہوگی سنتوں کا وقت دیا جائے گا سنتے پڑھنے کے بعد پھر جماعت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم پاک پڑھا جائے گا دعا ہوگی پھر لنگر پاک تقسیم اللہ